بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین دکن کی عظیم شخصیت، سلسلہ قادریہ کمالیہ کے بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب قاسمی ندوی، فرزند و خلیفہ و جانشین سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کا گزشتہ کل بتاریخ 3 مئی بروز چہارشنبہ نماز ظہر سے قبل طویل علالت کے بعد بعمر 80 سال انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ آپ رحمہ اللہ کی نماز جنازہ 4 مئی بعد نماز فجر دارالعلوم حیدرآباد میں ادا کر دی گئی ہے اور تدفین فرمانواڑی قبرستان عقب سیاست دفتر میں عمل میں آئی ہے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 6 لڑکے اور 5 لڑکیاں شامل ہیں۔ حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمہ اللہ کا ملک کی ممتاز شخصیتوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ سے سند فضیلت حاصل کی۔ آپ رحمہ اللہ نے تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ تصوف و طریقت اور دیگر بہت ساری اسلامی موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ آپ رحمہ اللہ کے برادران میں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب قبلہ، حضرت مفتی شاہ نوال الرحمن صاحب قبلہ اور حضرت مولانا شاہ جلال الرحمن قبلہ دامت برکاتہم العالیہ شامل ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے مسجد عالمگیر شانتی نگر میں عرصہ دراز تک خطابت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ علاوہ ازیں دارالعلوم حیدرآباد میں تدریسی خدمات بھی آپ نے انجام دیں۔ تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں اور دیگر ممالک میں آپ رحمہ اللہ کے ہزاروں مریدین موجود ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے کئی سالوں تک گاؤں اور دیہات کے لوگوں کو بالخصوص مذکورہ 4 اضلاع میں دینی خدمات کو انجام دیتے ہوئے راہ ہدایت پر گامزن کیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے دینی، علمی، اصلاحی اور روحانی خدمات کو امت مسلمہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند میں پولنگ کے پیش نظر آج 4 مئی کو چھٹی ہوگی۔ اس دوران تدریسی کام کے ساتھ ساتھ تمام شعبہ جات بھی بند رہیں گے۔ بدھ کو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ شہری الیکشن کے حوالے سے ادارہ میں چھٹی ہوگی اور تمام شعبہ جات بھی بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ ادارے کے محکمہ تعلیم نے انتخابات کے پیش نظر طلباء کو دارالعلوم دیوبند میں ہی رہنے کی ہدایت دی ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر ادارے سے باہر نہ جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے نشر کیے گئے اعلان میں لکھا گیا تھا کہ تمام طلباء عزیز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ شہر دیوبند میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کی پابندی ضروری ہے، اس لیے ہدایت کی جاتی ہے کہ طلباء عزیز اس کی پابندی کریں۔ دارالعلوم سے باہر ہرگز نہ نکلیں، خاص طور پر بھیڑ کی شکل میں اکٹھے نہ ہوں۔ رات کو 10 بجے دارالعلوم دیوبند کے گیٹ بند کر دیے جائیں گے اور آمد و رفت بند کر دی جائے گی۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ 1.5 سال بعد جیل سے رہا، جبراً تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ 1.5 سال بعد جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ شام مولانا کے وکیل اسامہ ندوی نے انہیں جیل کے باہر استقبال کیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد تقریباً 1 مہینے کے بعد حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی جیل سے رہائی عمل میں آئی ہے۔ واضح رہے کہ تبدیلی مذہب کے کیس میں مبلغ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو 5 اپریل کو مشروط ضمانت ملی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے گزشتہ 1.5 ماہ سے جیل میں قید حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ضمانت منظور کی تھی۔ اتر پردیش کی ATS نے مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کو جبری تبدیلی مذہب کے الزام میں میرٹھ سے ستمبر 2021 کو گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات درج کرتے ہوئے جیل بھیج دیا تھا۔ انہیں جیل میں تقریباً 895 دن رہنا پڑا۔ اس درمیان کئی مرتبہ ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی
گئی تھی۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ العالیہ کے وکیل اسامہ ندوی نے سوشل میڈیا پر ان کی جیل سے رہائی کی اطلاع دیتے ہوئے پوسٹ کیا کہ الحمدللہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل سے باہر آ گئے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ندیم خان نے لکھا کہ مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ العالیہ جیل سے باہر آ گئے، ضمانت کی مکمل کارروائی پوری کی گئی ہے، ان سے فون پر بات کر کے دلی خوشی ہوئی ہے۔ فجر کی اذان پڑھتے وقت امام پر قاتلانہ حملے کے سبب گاؤں میں غم و غصہ کی لہر۔ تفصیلات کے مطابق کھتولی کی قریبی موضع غالب پور میں اس وقت امام پر کسی نامعلوم شرپسند نے حملہ کر دیا جب وہ فجر کی اذان پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس کا علم گاؤں کے لوگوں کو ہوا تو لوگوں میں اشتعال پھیل گیا، البتہ امام اور ذمہ داروں کے سمجھنے سے لوگ پرسکون ہو گئے۔ واضح رہے کہ حافظ عبدالجبار گزشتہ 20 برس مسجد میں امامت و مدرسہ میں مدرس کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کھتولی کوتوالی میں دی گئی تحریر میں امام صاحب نے بتایا کہ آج جب وہ فجر کی اذان پڑھنے مسجد میں آئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب وہ اذان پڑھتے وقت آخری الفاظ پڑھ رہے تھے تبھی کسی نامعلوم شخص نے ان کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کر دیا جس سے وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے، البتہ مائک کے پائپ کے سہارے کے سبب شدید چوٹ نہیں آئی۔ کھتولی کوتوال نے کارروائی کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم کا پتہ لگا کر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جمہوریت میں منصفانہ الیکشن ضروری، امن و امان برقرار رکھیں اور بے خوف ہو کر حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت آج یعنی 4 مئی جمعرات کے روز پہلے مرحلہ کے تحت ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بڑی اپیل جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر شخص امن و شانتی کا ماحول بنانے میں تعاون کرے اور بے خوف ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ جمہوریت کو بچانے اور مضبوط کرنے کے لیے منصفانہ طور پر انتخابات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے چیف اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے کہا کہ اس وقت اتر پردیش میں شہری انتخابات ہو رہے ہیں جس کے لیے آج پہلے مرحلہ کی ووٹنگ ہو رہی ہے، اس لیے میں سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ امن و شانتی کا ماحول بنائیں اور ہر ووٹر بے خوف ہو کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ سیکولرازم کو بچانے کے لیے منصفانہ انتخابات بہت ضروری ہیں۔ مولانا مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے کہا ہے کہ میں اخبارات اور میڈیا میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ انتظامیہ مسلسل اپیلیں کر رہی ہے اور ایسے انتظامات کر رہی ہے تاکہ ہر ووٹر بلا خوف ہو کر آسانی کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے۔ اس لیے میں تمام ووٹروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ امن کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال اور ماحول پرامن بنائے رکھنے میں تعاون کریں، کسی قسم کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سیکولرازم کو زندہ رکھنے کے لیے عوام اپنے ووٹ کا استعمال پرامن طریقے سے کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ کل کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ماحول پرامن رہنا بہت ضروری ہے اور انتظامیہ بھی یہی چاہتی ہے۔ انتخابات میں دھاندلی کی افواہوں کے سوال پر مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے کہا کہ یہ سب شور مچایا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور انتظامیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ انتخابات میں دھاندلی اور بدعنوانی ہو اور ماحول خراب ہو۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ماحول کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ منصفانہ انتخابات کرائے گی۔